بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ آج ہم سلطان قطب الدین ایبک کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ سبق پروفیسر ڈاکٹر آفتاب اصغر صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ سلطان قطب الدین ایبک مثل محمد بن قاسم، سلطان محمود غزنوی و سلطان شہاب الدین غوری از بنیان گزاران مانوی پاکستان است۔ سلطان قطب الدین ایبک محمد بن قاسم اور سلطان محمود غزنوی اور سلطان شہاب الدین غوری کی طرح پاکستان کے اصلی مانوی روحانی بانیوں میں سے ہیں۔ او کرن ہا پیش، کرن کہتے ہیں صدی کو، کرن ہا صدی اس کی جمع ہے۔ او کرن ہا پیش، وہ صدیوں پہلے، در سال شش صدو ہفت ہجری، یک ہزارو یک صدو ہشتاد و شش عیسوی، در لاہور فوت کرد۔ وہ صدیوں پہلے 607 ہجری 1186 عیسوی کے سال میں لاہور میں فوت ہوئے۔ مزار وی در کنارے بازار معروف لاہور بے نام انارکلی قرار دارد۔ ان کا مزار لاہور کے مشہور بازار انارکلی کے پہلو میں واقع ہے۔ سلطان قطب الدین ایبک مؤسس خانواده غلامان و سلطنت لاہور بود۔ سلطان قطب الدین ایبک خاندان غلاماں اور لاہور کی سلطنت کے بانی تھے۔ وی غلام امام فخر الدین ابو حنیفہ ثانی بود۔ آپ امام فخر الدین ابو حنیفہ ثانی کے غلام تھے کہ در نیشاپور زندگی کرد، جو نیشاپور میں رہتے تھے۔ قطب الدین علوم متداولے و فنون نظامی را آموخته بود۔ قطب الدین ایبک نے مروجہ علوم اور فوجی فنون سیکھے ہوئے تھے۔ او بقرأت قرآن علاقے زیادی داشت اور وہ قرآن شریف پڑھنے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ بے لقب قرآن خوان معروف شدے بود اور قرآن پڑھنے والا کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری وی را پسر خواندہ خود قرار داده بود۔ پسر خواندے یعنی منہ بولا بیٹا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا۔ غوری در سال 602 ہجری شہید شد۔ غوری 602 ہجری اور 1181 عیسوی میں شہید ہو گئے۔ بعد از شہادت وی، آپ کی شہادت کے بعد سلطان قطب الدین ایبک در لاہور سریر آرای سلطنت گردید۔ سلطان قطب الدین ایبک لاہور میں سلطنت کے تخت پر تخت نشین ہوئے۔ و قرآن و سنت را دستور اساسی کشور قرار داد، اور قرآن و سنت کو اپنی سلطنت کا بنیادی قانون قرار دیا۔ و با عدل و داد فرمان روائی کرد، اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ ایبک سلاطین باشجاعت و کرم بود، بسخاوت نظیری نداشت۔ ایبک بہادر اور سخی بادشاہوں میں سے تھے اور سخاوت میں ان جیسا کوئی نہ تھا۔ کم ترین بخشش او 100,000 بود۔ آپ کی کم از کم یا تھوڑی سے تھوڑی سخاوت 100,000 تھی۔ بے ہمین علت مردم او را لک بخش یعنی بخشندہ 100,000 می گفتند۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کو لاکھ بخشنے والا یعنی 100,000 بخشنے والا کہتے تھے۔ قطب مینار دہلی بنا کردہ وی است۔ دہلی کا قطب مینار آپ کا تعمیر کیا ہوا ہے۔ مؤسس مسجد قبۃ الاسلام نیز بودے است۔ مسجد قبۃ الاسلام کے بنانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ معاصر با خواجہ معین الدین چشتی و خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بود۔ آپ
خواجہ معین الدین چشتی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ہم اثر تھے۔ وابا انہا ارادتی تمام داشت اور ان کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے۔ چوگان بازی را خیالی دوست میں داشت، آپ چوگان بازی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ چوگان بازی کہتے ہیں پولو کے کھیل کو، آپ پولو کے کھیل کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ در حال بازی از اسب زمین افتاد، کھیلتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر گرے، بر اثر فوت کر، اور اس کے نتیجے میں آپ وفات پا گئے۔ داماد و سلطان شمس الدین التتمش مقبرہ بر مدفنش اعداد گردانیدے بود، آپ کے داماد سلطان شمس الدین التتمش نے آپ کے مدفن پر ایک مقبرہ بنوایا تھا کہ در سالہ اخیر بعد سازی شدہ است، کہ اس کی پچھلے سالوں میں تعمیر نو ہوئی ہے۔
تو کاٹ دیں گے